سکون کیسے آئے گا، اطمینان کیسے ملے گا، چین کی فضا کس طرح سے قائم ہوگی، یہ جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں امن، چین، سکون، اطمینان، خوشیاں نہ ہو تو اس کی زندگی دنیا میں بھی عذاب بن جاتی ہے۔ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزرتی۔ اگر بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی معاشرے میں بڑھتی چلی جائے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بے سکونی، بے اطمینانی اور امن ختم ہو جائے تو معاشرہ اس طرح سے تباہی کے دہانے پر چل پڑتا ہے کہ پڑوسی پڑوسی سے دشمنی رکھتا ہے، دوست دوست سے دشمنی اور نفرت رکھتا ہے۔ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ نفرتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، لڑائی جھگڑا، خون ریزی، مار پیٹ، یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ جب معاشرے سے امن، چین، سکون ختم ہو جاتا ہے، چوری، ڈاکہ زنی یہ عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانیت عام ہو جاتی ہے۔ غرض کہ جب معاشرے سے امن، چین، سکون ختم ہو جائے تو نہ انسان کی جان محفوظ ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کا دین اور دھرم محفوظ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج حالات حاضرہ چل رہے ہیں، آج حالات حاضرہ چل رہے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، اخباریں پڑھتے رہتے ہیں، نیوز سنتے رہتے ہیں، حالات حاضرہ سے ہم سبھی واقف ہیں۔ حالات کیا چل رہے ہیں؟ عزت محفوظ نہیں، عزت کے جو لٹیرے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، جانیں محفوظ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قتل و غارت گری عام ہو گئی۔ ایک قاتل قتل کرنے کے بعد بھی اس طرح سے عام گھومتا ہے، اس طرح سے بچ جاتا ہے کہ مقتول قبر میں چل جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن قاتل کو ذرا برابر سزا نہیں۔ مال بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ انسان محنت و مشقت کر کے کماتا ہے، لیکن کب کیا ہو جائے اس کے مال کا اسے ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے۔ مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، دین و دھرم محفوظ، دین و دھرم محفوظ۔ کہ آج فتنے کی آگ، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ غرض کے ماحول اس طرح سے چل رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کم تعداد والوں کو ڈر ہے، زیادہ تعداد والے پریشان نہ کر دیں۔ مالداروں کو ڈر ہے کہ مال کسی طرح سے کوئی ان سے لوٹ نہ لے، چھین نہ لے۔ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فتنہ و فساد ہو، قتل و غارت گری ہو، کہیں لوگ آپس میں مارے جائے، کاٹے جائے اور دین اور دھرم کو بدنام کیا جائے۔ حالات اس طرح سے پرفتن چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں امن عالم کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں اس کے لیے سب سے پیاری سی بات، سب سے آسان دلیل کہ اس کائنات کا ساری کی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ انسانوں کا، جنات کا، درندوں کا، پرندوں کا، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ رب العالمین کا جو انکار کرنے والے ان کا بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اب جب سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، سب کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، سب کو ہوائیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، سب کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، سب کے لیے زندگی گزارنے کا سامان عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں میں، اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تعلیمات کو عام کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت تک پیغام پہنچایا۔
قرآن مجید کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو دین اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند، ساری انسانیت کے لیے امن، چین، سکون، اطمینان کا دریا بننے والی تعلیمات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلامی تعلیمات ہیں، یعنی کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اسلامی تعلیمات جسے کہا۔ اسلام کی ایک تعلیم بھی انسانیت کے خلاف نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی تعلیم سے لے کر بڑی سے بڑی تمام اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہے، امن کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، خوشیوں کا دریا اور سبب اسلامی تعلیمات۔ تو امن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اسلام سے ملے گا، اسلامی تعلیمات سے، جس کا خطاب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے خطاب کرے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سلامتی بھیجے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے دعا کیجیے، رحمت کی برکت۔ یہ امن کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا پیغام دینے والی تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات، جو جانوں کو محفوظ کرتی ہے۔ کس طرح سے جان کو محفوظ کرتی ہے؟ میں اور آپ جانتے ہیں، اس طرح سے محفوظ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 6 پارے سورہ مائدہ میں اس چیز کا اعلان کیا کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی نفس کا قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک جان کو بچایا تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اس طرح سے قتل سے روکتے ہوئے انسانیت کی جان بچانے کی ترغیب دلانے والی تعلیمات اللہ رب العالمین کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات، انسانوں کی جان کی اس قدر سے حفاظت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی اپنا ہتھیار لے کر گھر کے باہر اس طرح سے گھومے کہ وہ ہتھیار کھلا ہوا، کھلا ہتھیار لے کر باہر گھومنے سے منع کیا کہ کہیں معاشرے میں، بھیڑ میں، راستے میں چلتے ہوئے تمہارا ہتھیار کھلا ہو اور کسی کو زخم پہنچ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کو ہتھیار چھوٹ جائے۔ یہ اسلامی تعلیم یعنی جان کی اس طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ کس طرح سے حفاظت کرتی ہے؟ اس طرح سے حفاظت کرتی ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر جنت کی بشارت دی گئی، ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے پر جہنم کی سخت وعید سنائی گئی۔ یہ اسلامی تعلیم، یہ اسلامی یعنی جان کی حفاظت۔ دلائل بہت ہے، مختصراً اشارہ کر رہا ہوں۔ جان کی حفاظت کی تعلیم دینے والی تعلیمات اسلام کی تعلیمات۔ مال کی حفاظت، میں اور آپ جانتے ہیں مال کی حفاظت کی تعلیمات دینے والی اسلامی تعلیم۔ مال یہ اس کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین نے سب کو برابر مال عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کم دیا، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے مال کے اعتبار سے لوگوں میں درجات رکھے، جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے انسان کماتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مال کو کہاں استعمال کرے، کیسے استعمال کرے، اس کی تعلیمات بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی۔ معاشرے سے چوری ختم ہو جائے، ڈاکہ زنی ختم ہو جائے، مال کا لوٹنا ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے چھیننا ختم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا استعمال کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس انداز میں کیا جائے، اس کی طرف رہنمائی کی، جس میں میں اور آپ جانتے ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، ننگوں کو کپڑا پہنانے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کی رقم سے اگر غریبوں کی مدد کی جائے تو غریبوں کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں تو قرض حسنہ کا ذکر کیا، مال غنیمت کا ذکر کیا، جس سے معاشرے کے جو مالی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مالی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ مال کا بہترین استعمال، مال کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد مال کی حفاظت کے لیے یہ حکم، یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، کہ بلا وجہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو
بہتان لگاتا ہے، 80 کوڑے مارنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے نافذ کیا تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی عزت پر آواز اٹھائے، آنچ اٹھائے، کسی کی عزت کو داغدار کرے، کسی کو بدنام کر دے۔ تو شریعت اسلامیہ نے عزت کی بھی محافظت کی، حفاظت کی، عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس بات کا پیغام دیا کہ عورتیں گھر کی 4 دیواری میں رہے، کسی اہم کام سے باہر نکلنا ہے خوشبو لگا کر نہ نکلے، پازے پہن کر اس کی جھلکار کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے، محرم مرد کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ان ساری چیزوں کی تعلیمات شریعت اسلامیہ نے۔ اس کے بعد یہ آرڈر جاری کیا کہ اب اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ مختصر لمحے کے لیے ذرا ان تعلیمات پر غور کیجئے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنی عظیم تعلیمات ہے یہ جو انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے، جو معاشرے میں امن لائے گی، جو چین لائے گی، جو سکون لائے گی۔ اگر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے قتل و غارت گیری کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے تو عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اگر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے چوری ڈاکہ زنی جو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا مال جو چھینا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یعنی انسانوں کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت و آبرو بھی محفوظ اور دین و دھرم بھی محفوظ۔ دیکھیے توحید کی دعوت دینے کا لازمی طور پر حکم دیا گیا، شرک سے روکنے کا لازمی طور پر حکم دیا گیا، لیکن شریعت اسلامیہ نے دیگر ادیان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا۔ افسوس کہ آج وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو جان لینا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر اللہ رب العالمین نے فائز کیا، کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ کیسے اخلاق، کیسے کردار؟ آج وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے دشمنوں کو آزاد کر دیا۔ ایسے وقت میں جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا، آپ کے جسم سے خون نکالا، آپ کو بے ہوش کر دیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، پریشان کیا، لیکن جب غلبہ ملا، حکومت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر، دشمنوں پر جب حکومت ملی، غلبہ ملا، دشمن اپنے تعلق سے سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر جاری کر دیں گے کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائے، ہمارا خون بہایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کتنے ظلم اور زیادتیاں کیے تھے، انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے پتھروں سے مارا، انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے راستے میں کانٹے بچھائے، انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے گالیاں دی، انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے طرح طرح سے ستایا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آج کے دن آزاد ہو، تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور اسی شخصیت کی عزت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ یقیناً انا کفیناک المستہزئین، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے ضرور بھی ضرور کافی ہو جائے، لیکن یہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں انہیں برا بھلا کہنے سے منع کیا، کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگ جنہیں پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو بھی گالی مت دو۔ کیوں نہ دو؟
اگر تم انہیں گالی دو گے تو وہ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کو گالی. دیکھیے کیا پیاری فطرت کے مطابق تعلیمات، فطرت کے مطابق تعلیمات. افسوس آج اس اسلام کو، اس توحید کو نہ سمجھتے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہے، دین اسلام کو برا بھلا کہہ رہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد برا مقصد ہے. وہ اسلام کو بدنام کرنا ہے، وہ معاشرے میں فتنہ فساد کی آگ لگانا ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کا اعلان ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ یہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے. قتل میں ایک شخص قتل ہوگا، دو شخص قتل ہوں گے لڑائی جھگڑے میں، لیکن جب فتنہ فساد پھیلایا جائے تو میں اور آپ جانتے ہیں ظالمین بچ جاتے ہیں، مظلومین مر جاتے ہیں، مظلومین کٹ جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو سب ختم ہو جاتا ہے. لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے نہ اطمینان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ چین کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. اور آج حالات بالکل اسی طرح سے پیدا کیے جا رہے ہیں، فتنہ و فساد کے حالات، قتل و غارت گری کے حالات. تو ایسے وقت میں امن، چین، سکون، اطمینان کی دعوت دینا کہ امن عالم کو، کہ اطمینان کیسے آئے گا، امن عالم کیسے آئے گا، شرعی تعلیمات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آئے گا. اور یہ صرف کہیں سنی جانے والی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان تعلیمات کو جب نافذ کیا تو حالات کیا تھے میں اور آپ جانتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے عرب کا حال یہ تھا، عرب کا حال یہ تھا کہ ہر طرح کے گناہ عرب میں رائج تھے، برائیاں رائج تھی، قتل و غارت گری عام تھی، فحاشی اور زناکاری کا بازار گرم ہوتا تھا. اور وحشت اور خوفناک تو عرب والے اتنے زیادہ تھے، بے رحم اتنے تھے، صفات تو اتنے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے. اتنے سخت دل، اتنے بے رحم اور اتنے ظالم تھے. عورتوں کے حقوق ادا بالکل نہیں کیے جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب جنگیں چلتی تو سال ہا سال جنگیں چلا کرتی تھی، جس میں کئی قبیلے، کئی خاندان خون کی ہولیاں کھیل لیتے تھے. اس طرح کا ماحول تھا. راستے پرامن نہیں تھے، چوری، ڈاکہ زنی، یہ ساری چیزیں عام تھی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، ساری انسانیت کے لیے رحمت اللہ رب العالمین نے بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام، توحید کا پیغام، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک الارض والعجم. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ. اسلامی تعلیمات کا نفاذ کیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نفاذ کیا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا نفاذ کیا، جس کی وجہ سے 23 سال کی قلیل مدت میں، کتنی 23 سال کی قلیل مدت میں حالت یہ ہو گئی کہ قتل و غارت گری ختم ہو گئی. بچیوں کو جو زندہ دفناتے تھے بچیوں سے محبت کرنے لگ گئے، آپس میں جو لڑتے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یعنی دشمن دوست ہو گئے. اور کیسے دوست ہو گئے؟ ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے دوست ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے مال قربان کرنے والے دوست ہو گئے. کیسی قربانیاں پیش کی کہ اسلاف کی قربانیاں قیامت تک پیش کی جاتی رہیں گی. خاص طور پر میں اور آپ جانتے ہیں مہاجرین اور انصار کی قربانیاں، جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، ایمان کی بنیاد پر اس طرح سے مضبوط ہو گئے، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اس طرح سے مضبوط ہو گئے کہ مالی مدد ہر طرح سے کرنے انصار نے مہاجرین کی.
माहौल इस तरह से पुरअमन हो गया, इत्मीनान वाला हो गया, चैन और सुकून वाला हो गया कि कादसिया से सना तक एक औरत तन्हा अकेले सोना उछालते हुए चली जाती, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं ना होता, ना उसकी इज्जत लूटने वाला कोई होता, ना उससे उसका माल और सोना छीनने वाला कोई होता, और ना ही उससे कोई तकलीफ पहुंचाने वाला। 23 साल की कलील मुद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात का जब निफाद किया तो माशरे में, इलाके में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान की फिदा कायम हुई, और वही अमन और अमान की फिदा अरब से लेकर के पूरी दुनिया तक फैली। मैं और आप जानते हैं आज हालात पुरफितन बनाए जा रहे, फितना फसाद वाले। ऐसे वक्त में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान कैसे आएगा? चला दलाइल के जरिए। बहुत सारी बातें हैं, मुख्तसरन चंद दलाइल के जरिए आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली चीज, हम लोगों की जो गलतियां हैं कि हमने अपने ईमान को जुल्म में मिला दिया, शिर्क में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान खत्म। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद कुरान मजीद में सूरह अनाम आयत नंबर 82 में ऐलान फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। बहुत प्यारी आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए, ईमान ले आए। और ईमान लाना किस पर? ईमान लाना अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की नाज़िल की हुई किताबों पर, आखिरत के दिन पर, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना। और ईमान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, लोगों के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं, बाप दादा के दीन के मुताबिक नहीं। जिस तरह से ईमान लाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने का हुक्म दिया, उस तरह से ईमान लाए। वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और अपने ईमान को जुल्म के साथ मुल्तबिस नहीं किया, जुल्म के साथ मिलाया नहीं, जुल्म के साथ अपने ईमान को मिला करके नहीं रखा। जुल्म क्या होता है? मैं और आप जानते हैं, शिर्क जुल्म है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, और हर तरह का गुनाह ये जुल्म होता है। वज़उ शैइ फी गैरि महल्ली, किसी भी चीज को उसके असल मकाम से उठाकर दूसरी तरफ रखना ये जुल्म होता है। यानी गुनाह जुल्म है, नाफरमानी जुल्म है, बिदअत जुल्म है, कुफ्र जुल्म है, शिर्क जुल्म है, हर तरह का गुनाह जुल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और अपने ईमान को जुल्म में नहीं मिलाया, मुल्तबिस नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उलाइका लहुमुल अम्न, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए अमन। तो पता ये चला आज हम अमन में क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमने अपने ईमान को जुल्म के साथ मिला दिया। किस तरह का जुल्म? इस तरह का जुल्म कि शिर्क में हम मुब्तला हो गए। बहुत सारे मुसलमान शिर्क में होते हैं। शिर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में शरीक नहीं किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में शरीक किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरिल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर का हिस्सा नाउज़ुबिल्लाह। कहने वाले कौन? अपने आप को मुसलमान कहने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में शरीक, अल्लाह की सिफात में शरीक। अल्लाह की सिफात में कैसे शरीक? मैं और आप जानते हैं राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैं और आप जानते हैं जिंदगी का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, मौत का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं और आप जानते हैं मुश्किलों को दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अमीरों गरीबों हर एक को नवाजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन अफसोस अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात हमने दूसरों में तकसीम कर, अल्लाह की जात में शरीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में शरीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक। इबादत में कैसे? रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज ही नहीं है, हराम है, शिर्क है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। आज गैरुल्लाह के लिए सजदे हो रहे हैं, गैरुल्लाह के लिए नज़र और नियाज दी जा रही है, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में भी शरीक किया, अल्लाह की सिफात में भी शरीक किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में भी शरीक किया। यही वजह है कि अमन से महरूम रह गए। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा अपनी जगह पर 100% सच्चा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है कि वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को मुल्तबिस नहीं किया जुल्म के साथ, जुल्म गुनाह, जैसे कहा गया शिर्क में मुब्तला,
سنتوں کو ختم کر کے بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کتنی سنتیں ایسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آج معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں بدعتیں ضرور سنتیں سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، سنتوں کا خاتمہ کر کے بدعتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، دین کے نام پر، محبت کے نام پر بدعتوں کو رائج کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے زیادہ تعداد کی بنیاد پر، باپ دادا کے دین کی بنیاد پر اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے؟ گناہ کو نام بدل کر کے رائج کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں سود حرام ہے، لیکن بینیفٹ، پروفٹ، ان ساری چیزوں کے نام پر سود کو رائج کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی، فحاشی حرام، اسے آرٹ اور کلا کا نام دے کر، فیشن کا نام دے کر، ترقی کا نام دے کر کے رواج دیا جا رہا ہے، عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال دلائل بہت ہے، اشارہ الذین آمنوا ولم یلبسوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ملتبس نہیں کیا، اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں کسی شرک کو، کفر کو، نافرمانی کو، بدعت کو، گناہوں کو نہیں ملایا، تب اللہ کا وعدہ ہے اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ایک اور دلیل، اللہ